پاکستان ڈرامہ انڈسٹری نے اپنی کہانیوں اور پیشکش کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی شناخت بنائی۔ بالخصوص پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری دنیا بھر میں اپنی جانبدار اور مشہور ڈراموں کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ ان ڈراموں میں سے چند ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف مقامی اور بین الاقوامی ناظرین کے دل موہ لیے اور ہر سطح پر بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور کامیابی کے نئے ریکارڈز قائم کیے۔ آج ہم وہی 5 ڈرامے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جنہیں آپ بھی بڑے شوق سے دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے 5 بیسٹ ڈرامے ہیں۔ ان ڈراموں کی ریٹنگز نمایاں رہی، جبکہ ان ڈراموں نے پرانے کئی مشہور و معروف ڈراموں کے ریکارڈز تک توڑ ڈالے۔ یہ ویڈیو ان ریکارڈ ساز ڈراموں کا تفصیلی تعارف ہے، جس میں ہر ڈرامے کی منفرد کہانی اور اس کی کامیابی کے اسباب کو نمایاں کیا گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈرامہ پری ذات کی، جس نے مقبولیت کے اتنے ریکارڈ توڑے کہ لوگوں کے گھروں میں آج بھی اس ڈرامے کی ریکارڈنگز منگوا کر دیکھی جاتی ہیں۔ پری ذات پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک ایسا ڈرامہ ہے جس نے خوبصورتی کے معیار اور سماجی رویوں پر سوال اٹھائے۔ ہاشم ندیم کے ناول پر مبنی اس ڈرامے میں احمد علی اکبر نے مرکزی کردار ادا کیا، جو ایک سانولی رنگت والے متوسط طبقے کے لڑکے کی کہانی ہے جسے زندگی میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی نے ناظرین کو اس حد تک متاثر کیا کہ اس نے نہ صرف بہترین ریٹنگز حاصل کی بلکہ تنقیدی سطح پر بھی بے حد سراہا گیا۔ پری ذات کو اس کی منفرد کہانی، حقیقت پسندانہ پیشکش اور مضبوط اداکاری کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے نے پاکستانی معاشرت میں موجود رنگ و نسل کے امتیاز اور انسانی وقار کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ناظرین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی۔ اس کو یوٹیوب پر ملینز میں ویوز ملے، لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنا کر پیسہ چھاپا۔ الغرض یہ کہ اس ڈرامے کی بدولت کئی ایسے اداکار سامنے آئے جن کے کرداروں نے دنوں میں دھوم مچا دی۔ پری ذات کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جس کے والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی بھابیاں اس سے اور اس کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ پری ذات اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے خوب محنت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بہن کا خیال بھی رکھتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ڈرامے میں احمد علی اکبر کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا۔ ڈرامے کی ریٹنگز بھی اسی وجہ سے اوپر چڑھیں۔ ڈرامے میں پری ذات کو کئی مرتبہ محبت ہوتی ہے۔ پہلی محبت اسے اپنے ہی محلے میں رہنے والی برقع پوش ناہید سے ہوتی ہے، جس کے بعد اس کا دل سائمہ عرف ببلی بدماش کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ سائمہ پری ذات کے ساتھ نکاح سے ایک رات قبل ہی گھر سے بھاگ جاتی ہے، جبکہ لبنہ کی والدہ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہی کروا دیتی ہیں۔ اس ڈرامے میں معاشرے کی اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کی نظر میں کسی شخص کی صلاحیت سے زیادہ پیسے کی اہمیت ہے۔ اب بات کریں ڈرامہ تیرے بن کی تو شاید ہی اس سے کوئی ناواقف ہو۔ 2023 میں نشر ہونے والا ڈرامہ تیرے بن ایک رومانوی ڈرامہ تھا جس نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دی، سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہاج علی اور یمنا زیدی کی جوڑی نے اس ڈرامے کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ان کی کیمسٹری کو ناظرین نے بے حد پسند کیا۔ اس ڈرامے کی کہانی اور ٹویٹس نے ناظرین کو ہر قسط کا بے صبری سے انتظار کرنے پر مجبور کیا۔ تیرے بن نے یوٹیوب پر ویوز کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ 3.5 بلین سے زیادہ مجموعی ویوز حاصل کر کے یوٹیوب پر اب تک کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پاکستانی سیریل بن گیا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ڈائیلاگز، مناظر اور گانے ہر جگہ زیر بحث رہے اور اس نے ناظرین کی ایک بڑی تعداد کو متوجہ کیا، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ کے کامیاب ترین ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ تیرے بن 28 دسمبر 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونا شروع ہوا، جس نے اپنی پہلی قسط سے ہی ناظرین کی توجہ حاصل کر لی۔ اس ڈرامے نے ایک طویل عرصے تک پاکستانی ٹیلی ویژن پر راج کیا اور اس کی آخری قسط 6 جولائی 2023 کو نشر کی گئی۔ اس دوران اس ڈرامے نے متعدد ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹس کے ریکارڈ توڑے، جس سے یہ 2023 کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پاکستانی ڈرامہ بن گیا۔ اس کی بے حد مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یمنا زیدی اور وہاج علی کی اداکاری تھی، جنہیں سیزن 2 میں بھی مرکزی کرداروں میں برقرار رکھا گیا ہے۔ ڈرامے نے اپنی کامیابی کے دوران یوٹیوب پر بھی غیر معمولی اعداد و شمار حاصل کیے، جہاں اس کے ایک ساتھ نے کروڑوں ویوز حاصل کیے۔ اگرچہ ڈرامے کی کہانی پر کچھ تنقید بھی ہوئی، خاص طور پر آخری اقساط کے مواد پر، لیکن اس کی پروڈکشن ویلیوز اور ہدایت کاری نے اسے ایک تاریخی کامیابی بنا دیا۔ اس کی عالمی سطح پر مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل انڈین فلم اکیڈمی ایوارڈ، ہائفا ایوارڈز جیسے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر بھی اس ڈرامے اور اس کے اداکاروں کو سراہا گیا۔ یہی نہیں، ایک ڈرامے نے مقبولیت کے وہ ریکارڈ توڑے
کہ پاکستان سمیت ہمسایہ ملک بھارت بھی اس کے اقتصاد کے انتظار میں رہتا تھا۔ یہ پاکستان کا واحد ڈرامہ تھا جو سینما گھروں میں بھی دکھایا گیا اور لوگوں نے اس کی ٹکٹیں خرید کر اس کی آخری قسطیں دیکھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں میرے پاس تم ہو کی۔ میرے پاس تم ہو ایک ایسا سماجی اور رومانوی ڈرامہ تھا جس نے پاکستانی معاشرت میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ عائزہ خان، ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی کی اداکاری نے اس کہانی میں جان ڈال دی جس میں محبت میں دھوکے اور اس کے نتائج کو انتہائی جذباتی انداز میں پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے نے پاکستان میں ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹس کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے اور ٹی آر پیز 37.1 کی بلند ترین چوٹی کو چھوا، جو کہ آج تک کسی بھی ڈرامے کی سب سے زیادہ ریٹنگ ہے۔ اس ڈرامے کی آخری قسط سینما گھروں میں بھی دکھائی گئی، جو کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک منفرد تجربہ تھا۔ اس ڈرامے کی کامیابی نے ناظرین پر گہرے اور دیرپا اثرات چھوڑے اور یہ پاکستانی ڈرامے کی تاریخ کا ایک یادگار باب بن گیا۔ اس ڈرامے نے بے حد مقبولیت حاصل کی اور اپنی پہلی قسط نشر ہونے کے بعد 2019 کا سب سے مشہور سیریل بن گیا۔ اس کا آغاز بہت اچھا ہوا۔ پہلی قسط نے 10.9 ٹی آر پی حاصل کی، جو پہلی قسط کی درجہ بندی ہے۔ قسط 17 کو 24.9 ٹی آر پی ملی، جو پاکستان کے کسی بھی ٹی وی پروگرام کی اعلیٰ درجہ بندی کے ساتھ ساتھ 2019 میں کسی بھی ٹی وی پروگرام کی سب سے زیادہ درجہ بندی ہے۔ قسط 18 کو 23.9 ٹی آر پی مل گئی، جو پاکستان کے کسی بھی ٹی وی پروگرام کی دوسری درجہ بندی کے ساتھ ساتھ 2019 میں بھی کسی بھی ٹی وی پروگرام کی دوسری درجہ بندی ہے، جبکہ قسط 16 میں 22.6 ٹی آر پی مل گئی، جو کسی بھی ٹی وی پروگرام کی تیسری اعلیٰ درجہ بندی ہے۔ قسط 14 اور 15 نے 18.8 ٹی آر پی حاصل کی۔ بات کریں گے ایک اور سنسیشن اور پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے تاریخ کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک کی، خدا اور محبت سیزن 3۔ خدا اور محبت کا تیسرا سیزن ایک ایسی کہانی پر مبنی تھا جس میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کے درمیان کے سفر کو انتہائی خوبصورتی اور گہرائی سے پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ اپنی اعلیٰ پروڈکشن ویلیو، خوبصورت سینماٹوگرافی اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس ڈرامے نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے لیے ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا، جبکہ یہ یوٹیوب پر 2 بلین حاصل کرنے والا پہلا پاکستانی ڈرامہ بنا۔ اس کی کہانی اور پیغام نے ناظرین کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا اور اس کا تھیم سانگ OST بھی بے حد مقبول ہوا، جسے 664 ملین سے زائد بار دیکھا گیا۔ اس ڈرامے کی کامیابی نے ثابت کیا کہ بامقصد اور جذباتی کہانیاں ناظرین کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں۔ خدا اور محبت سیزن 3 نے ریٹنگز اور مقبولیت کے لحاظ سے پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں کئی نئے ریکارڈ قائم کیے۔ یہ ڈرامہ 12 فروری 2021 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر شروع ہوا اور اپنی پہلی ہی قسط سے ناظرین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی ابتدائی اقساط نے ٹیلی ویژن پر غیر معمولی طور پر بلند ریٹنگز ٹی آر پی حاصل کی۔ ڈرامے کو سیٹلائٹ چینل پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پروگرام قرار دیا گیا، جس نے اپنے ٹائم سلاٹ میں دیگر تمام ڈراموں اور پروگراموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ مقبولیت صرف ٹی وی تک محدود نہیں رہی، اس نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی تہلکہ مچا دیا۔ ڈرامے کی پہلی قسط نے یوٹیوب پر ریلیز کے چند گھنٹوں کے اندر لاکھوں ویوز حاصل کیے اور جلد ہی ٹرینڈنگ لسٹ میں سر فہرست آ گئی۔ ہر نئی قسط نشر ہونے کے بعد یوٹیوب پر کروڑوں مرتبہ دیکھی جاتی تھی، جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک مثال بن گئی۔ اس ڈرامے کی زبردست ریٹنگز اور مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کا جذباتی اور روحانی مواد تھا، جس نے ناظرین کے دلوں کو چھو لیا۔ فیروز خان اور اقرا عزیز کی اداکاری کو شائقین نے بے حد سراہا اور ان کے کرداروں سے گہرا جذباتی تعلق قائم کیا۔ آخر پر بات کریں گے 5ویں ایسے مشہور ڈرامے کی جس کی بلندی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بات کریں گے ڈرامہ الف کی۔ الف ایک منفرد ڈرامہ تھا جس کی کہانی آرٹ، روحانیت اور خود کی تلاش کے گرد گھومتی تھی۔ عمیرہ احمد کے ناول پر مبنی اس ڈرامے میں حمزہ علی عباسی، سجل علی اور کبرا خان نے اہم کردار ادا کیے۔ اس ڈرامے نے اپنی گہری کہانی، خوبصورت شاعری اور فلسفیانہ موضوعات کی وجہ سے ناظرین کی توجہ حاصل کی۔ الف نے ریٹنگز اور مقبولیت کے لحاظ سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ اس ڈرامے کو ریلیز کے فوری بعد زبردست پذیرائی ملی اور یہ جیو ٹی وی کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے اور تنقیدی طور پر سراہے جانے والے ڈراموں میں سے ایک بن گیا۔ آن لائن پلیٹ فارمز پر اس کی مقبولیت عروج پر تھی۔ مثال کے طور پر ڈرامے کی ایک قسط نے ریلیز کے چند گھنٹے کے اندر یوٹیوب پر 15,01.5 ملین سے زائد ویوز حاصل کیے، جس سے یہ اس وقت انٹرنیٹ پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہو گیا۔ ناظرین اور ناقدین دونوں نے اسے شاہکار قرار دیا اور کئی لوگوں نے اسے پاکستانی ٹیلی ویژن کے بہترین ڈراموں میں شمار کیا۔ بین الاقوامی سطح پر الف نے شائقین کی توجہ حاصل کی۔ اس کی کہانی، جس میں روحانیت، محبت اور خود شناسی کے موضوعات کو پیش کیا گیا، پاکستان، ہندوستان، امریکہ، برطانیہ اور بنگلہ دیش سمیت مختلف ممالک کے ناظرین کو متاثر کیا۔
रेटिंग्स के हवाले से अलिफ को IMDb पर 9.1 की एक मुतासिर कुन रेटिंग मिली, जिसने इसे धुआं और परिजात जैसे दीगर मशहूर ड्रामों के साथ पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले ड्रामों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। ये बुलंद रेटिंग इस बात का सबूत है कि ड्रामे की कहानी के मयार, हिदायतकारी और अदाकारी के लिहाज से नाजरीन के दिल जीत लिए। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स में इसने बेहतरीन टेलीविजन राइटर समेत मुतअद्दिद नामजदगियां हासिल की और अवार्ड्स भी जीते। ये थे वो 5 ड्रामे जिन्होंने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में एक तारीख रकम की और द बेस्ट ड्रामे कहलाए। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।